بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 605 ہے اور آج کا عنوان ہے معمولی نیکی بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا غصن شوك كان على الطريق كان يؤذي الناس فعزله فغفر له، رواہ صحیح ابن حبان کتاب البر والإحسان۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے نام اعمال میں کانٹوں کی ایک ٹہنی ہٹانے کے علاوہ اور کوئی بھلائی نہیں ملی۔ وہ ٹہنی راستے میں پڑی لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حاضرین و ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے بتایا کہ کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لا تحقرن بمعروف، کسی بھی نیک عمل کو چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چھوٹا سا عمل اتنا بھاری قیمتی لگ جائے کہ وہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے، بلکہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ بسا اوقات ایک چھوٹا سا اخلاص بھرا عمل بھی بندے کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس شخص کے اعمال میں کوئی بڑی نیکی نہیں تھی جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اس نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے راستے سے کانٹوں کی ٹہنی ہٹا دی۔ کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیے تھے، کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا، کوئی نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں تھی، بس یہ کام کیا تھا اس نے اپنی زندگی میں کہ راستے سے چل رہا تھا، اس نے ایک کانٹے دار ٹہنی کو دیکھا، اس خیال سے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، اس نے اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا کر کسی کونے میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا اچھا اور پیارا لگا کہ اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کو معاف کر دیا، اور وہی عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مخلصانہ عمل کو قبول فرمایا اور اسی کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم راستوں، مسجدوں، گلیوں اور عوامی مقامات سے ہر ایسی چیز کو دور کریں جو دوسروں کے لیے تکلیف یا نقصان کا باعث ہو۔ اسی طرح ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کی قدر اس کے اخلاص اور نفع کے اعتبار سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف اس کے ظاہری حجم سے۔ ممکن ہے ایک معمولی سی نیکی قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے اور اپنے مغفرت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔